انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب کی دنیا پر یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور آج کل یہ موضوع بدنام ہے اپنی بد کلامی اور بد اخلاقی اور بد زبانیوں کی وجہ سے۔ گزشتہ دنوں اس نے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس نے توہین کی، اور اس طرح کے الفاظ اس نے ادا کیے کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا، یا اگر کوئی اس کے کسی باپ دادا کے لیے اگر وہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ ضرور آگ بگولا ہوگا۔ اور اس نے وہی الفاظ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادا کیے، جس کے بعد اب یہ شخص یہ کبھی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس کے اندر ناسبیت کے آثار نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا اس شخص کے اندر کی جو ناسبیت تھی وہ اس کی اپنی گفتگو سے ہی تمام لوگوں پر ظاہر ہوئی۔ یہ بندہ شروع سے بد زبان اور بد اخلاق تو تھا ہی، لیکن جو وجہ بنی کہ یہ حد سے زیادہ بد اخلاقیاں بھی کرنے پر آ گیا ہے، اور اپنی بد اخلاقیوں کو کور کرنے کے لیے مزید بدتمیزی سے الفاظ ادا کرتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے جب دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے ساتھ جیلم میں آنے کا اور مناظرے کا چیلنج کیا، وہ شخص تو جیلم آ گیا اپنے وعدے کے مطابق، اور یہ شخص 3 یا 4 دن جتنے دن مفتی طارق مسعود جیلم میں رہا، یہ شخص اپنی بل سے باہر نہیں نکلا، چوہے کی طرح۔ پھر اب ظاہری بات ہے اس دن کے بعد اس کے جو کھوکھلے دعوے تھے وہ سب کے اوپر عیاں ہوئے، تو اس نے اپنی دوبارہ عزت بحال کرنے کے لیے اپنے چیلے چماٹوں کو، اپنے چمچوں کو دیوبندیوں کے پیچھے لگا دیا۔ خیر دیوبندیوں سے اور مفتی طارق مسعود سے بے شمار اختلافات ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس بندے نے یعنی مفتی طارق مسعود نے اس انجینئر محمد علی مرزا کو جو اس کا جو آئینہ یا اس کی جو حقیقت طارق مسعود نے پوری دنیا کے سامنے یہاں کی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس کو، مفتی طارق مسعود کو۔ باقی چلو جو عقیدے کے لحاظ سے اختلافات ہیں ہمارے وہ علیحدہ ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میں اس وقت سب سے بڑا محب اہل بیت ہوں، سب سے بڑا چھوڑ کے سب سے چھوٹا اس کو محب اہل بیت کہنا بھی اب یہ شخص نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پہلے اس کے دعووں کی طرح اب یہ دعویٰ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے کہ یہ کھوکھلا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی، اب مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم الشان ہستی ہیں تمام مکاتب فکر کا جن کے اوپر اجماع ہے۔ ولادت کے لحاظ سے اور غیبت کے لحاظ سے جو اختلافات ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت ہے جن کے اوپر تمام مکاتب فکر کا ایک ایمان ہے۔ اب مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے آپس میں سلوک اور اتفاق اور بھائی چارے کا، ان کی ایک ہستی یا ان کا نام ہی بھائی چارے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ ان کے بارے میں آج تک کبھی بھی کسی مکتب فکر کے بندے نے ان کے بارے میں توہین نہیں کی، کیونکہ ان سب کا بھی ان کے اوپر ایمان ہے۔ مرزا صاحب یہ بھی اکثر اوقات یہ چورن بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کو باقی مکاتب فکر کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے، آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کو بنا، بالکل اچھی بات ہے، ہم خود بھی اس چیز کے قائل ہیں، لیکن مرزا صاحب آپ اگر شیعوں کے مقدسات کی توہین کرتے ہو، ببانگے دوہل کرتے ہو، اور اگر شیعوں کی طرف سے کوئی حقائق پر مبنی بات کر دی جائے تو آپ ہی سب سے پہلے آگ بگولا ہوتے ہو، اور آپ ہی تمام فرقوں کے جو ہے وہ بعض اوقات وکیل بن کے سامنے آ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو مرزا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی عقیدت ہم شیعوں کی نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں کسی بھی مکتبہ فکر کی اتنی عقیدت نہیں ہے جتنی ہم شیعوں کی ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں مسندیں سجا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور ہماری ہر دعا میں ان کے ظہور کی دعا شامل ہوتی ہے۔ تو اس وقت پورے مکتبہ اہل تشیع کے جتنے بھی خاص و عام لوگ ہیں ان تمام کی دل آزاری آپ کے ان الفاظوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور برائے مہربانی آپ چلے الفاظ آپ اپنے واپس لینے کی تو آپ کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، کم سے کم آپ کو اپنے الفاظ واپس لے لینے چاہیے۔
ہمارے ایک دو بھائیوں نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، اور آپ کے نمائندوں نے اس چیز پر بات کرنے کے لیے اصرار بھی کر لیا، تو جو وقت مقرر کر دیا گیا تھا اس سے پھر آپ بھاگ گئے۔ یعنی جو مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے، جو آپ نے حرکتیں کی، پھر وہ عجیب قسم کے آپ نے بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ جی میں نے اس طرح کہا تھا، یہ اس طرح ہو گیا، بلا بلا بلا۔ 3-4 دن آپ نے اسی بات میں نکال دیے۔ تو ابھی جو آپ نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے، جب سے مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ کو، آپ کے جو بھی کھوکھلے دعوے تھے، آپ کے اندر کی اصلیت کو جب طارق مسعود نے ننگا کر کے رکھ دیا، اس کے بعد جناب پہلے لائیو سٹریمز نہیں کرتے تھے، پہلے سوال جواب نہیں کرتے تھے، اپنے چمچوں کو لگا دیا۔ اس کا جو ایک سب سے بڑا نمائندہ بنا ہوا ہے اماد الاسلام، اس بندے کو اس نے اس کا اپنا بھی یہی کہنا ہے کہ مفتی طارق مسعود کے جیلم آنے کے بعد جو حالات مرزا صاحب کے ہوئے، لوگ ان سے متنفر ہو رہے تھے، اس بندے کی جو عزت ہے وہ بحال کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہے۔ اور یہ جس طرح کی لائیو سٹریمز بھی اب آ کے لوگوں کے سامنے اب لائیو بھی آ رہے ہیں، اس سے بھی یہی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب کے جو ہے اپنی پہلے کی طرح اپنی عزت بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مرزا صاحب آپ کے جو اندر کی فرعونیت ہے وہ اب لوگوں کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا آپ کیا جس شخص کے ساتھ جو مرضی اختلاف ہے، شیعوں کے ساتھ آپ علمی اختلاف کریں، 100 بسم اللہ، لیکن جو روش آپ نے اب اختیار کر لی ہوئی ہے کہ اپنا منجن بیچنے کے لیے باقی کے مقدسات کی آپ توہین کرتے رہو، لیکن شیعوں کی طرف سے جب حقائق پر اپنی ایک دو باتیں کر دی جائے پھر وہ بھی آپ برداشت کیا کرو۔ لیکن اس طرح اس حد تک گندگی کے غلاظت کے ڈھیر میں کوئی شخص گرتا کوئی نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جتنے اس وقت آپ گرے ہوئے۔ بے شک آپ غلاظت کے ڈھیر میں پڑے رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جب آپ ہمارے مقدسات کی توہین کریں گے اس کا نتیجہ بھی کوئی زیادہ خاص اچھا نہیں آئے گا۔ میری بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی آپ کے مقدسات کے اوپر چڑھ دوڑیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کم عقل اور ناسمجھ لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، کسی کے منہ سے کچھ بھی کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر آپ کو اتنا شوق ہے بات کرنے کا، آپ اختلافات کو ڈسکس کرنے کا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ بسم اللہ بے شک کریں، لیکن آپ اپنے الفاظوں کو تھوڑا سا بدلیں۔ آپ کی جو کوئی بھی بات ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوٹیوب پر بہت زیادہ پھیلتی ہے، بہت جلدی پھیلتی ہے، اور آپ اس چیز کے فائدے اٹھا رہے ہو، اور اسی کے چلتے اب آپ نے جو اپنے چمچوں کو چھوڑا ہوا ہے، ڈیوٹیاں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں کہ تم نے فلاں مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، تم نے فلاں مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ بے شک آپ کریں، لیکن آپ اپنی عزت بحال کرنے کے چکر میں ذرا اپنی زبان کو لگام دے۔ جو تربیت آپ کے گھر والوں نے ماشاءاللہ سے آپ کی ہوئی ہے، وہی تربیت آپ اپنے کچھ چیلوں چماٹوں کو دے رہے ہو، اور وہ ان بیچاروں کا نقصان ہوگا کسی نہ کسی صورت میں۔ جیسے پچھلے دنوں آپ کے کسی شاگرد نے، کوئی بریلویوں کی غالباً مسجد تھی، وہاں پر جا کے شرارت کی نیت سے وہ گیا، کیمرہ آن کر کے جی نماز ادا ہو رہی ہے اور آمین والا وہ جو مسئلہ تھا وہ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں وہ یا تو آپ وہ الفاظ واپس لے، اور اگر آپ اپنے موقف پر قائم ہیں تو ہمارے جن برادران نے آپ کے ساتھ خصوصاً رابطہ کیا ہے، آپ کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس معاملے میں، کم از کم اس سے آپ فرار اختیار نہ کریں۔ یعنی 2 دفعہ آپ نے 2 بندوں کو ٹائم دیا تھا کہ میں جی اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب وہ ٹائم آیا تو جناب وہ مفتی طارق مسعود والے معاملے کی طرح پھر بل میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ کے اندر 1% بھی اگر آپ کے اندر انسانیت کا مادہ ہے تو اپنے انسان ہونے کا اور انسان کے بچے ہونے کا آپ ثبوت پیش کریں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ جو عرصہ دراز سے ایک اپنا منجن بیچتے آ رہے ہو کہ آپ محب اہل بیت ہو، آپ اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتے ہو، نہیں، ناسبیت جیسی لعنت کا طوق آپ نے خود اپنے گلے میں پہن لیا ہوا ہے، اور روزہ محشر جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے حضور پیش ہوں گے تو آپ انشاءاللہ ادھر بھی ناسبی ہی ڈکلیئر ہوں گے، کیونکہ آپ کے قائد و نظریات صاحب بتا رہے ہیں جس شخص کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اور یار مولا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کی تم نے بکواسات کی ہیں، تمہارے جیسا بندہ
اب یہ کہنے کا حقدار نہیں ہے کہ وہ محب اہل بیت علیہ السلام ہوگا۔ اور یہ جو آپ منجن شروع سے بیچتے آ رہے ہو کہ آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، مرزا صاحب آپ کی مکاری یہ ہے کہ ادھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا سب کانٹیننٹ میں جو اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کی جو فرقہ واریت ہے، اس سے چلو آپ کا اعلان برات ہوگا، لیکن آپ کا تعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ہے۔ اگر آپ ایک تو آپ سنی، اس کے علاوہ آپ پلیٹ فارم بھی اہل سنت کا استعمال کرتے ہو، اس کے علاوہ ہاں بس آپ دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث نہیں ہو۔ اب اس سے یہ کہاں پر ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، خالی بول دینے سے کوئی نہیں ہو رہا۔ جو سنیت کے اندر ایک ناسبیت چلی آ رہی تھی آج سے کوئی تقریباً، چلی تو خیر ابھی بھی چلی آ رہی ہے، لیکن یہ اس دیوبندیت، بریلویت اور اہل حدیث سے ہٹ کر جو سنیت کے اندر ناسبیت ہے، آپ اسی ناسبیت میں، اسی غلاظت میں آپ مبتلا ہو۔ فرق یہ ہے کہ آپ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث نہیں ہو، باقی آپ کا تعلق اسی فرقے سے۔ اور یہ جو آپ صحیح ستہ، بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم میں کیا جتنی بھی روایات ہیں کیا وہ ساری کی ساری صحیح ہیں؟ آپ کے جو امام بخاری صاحب ہیں انہوں نے تو جو ان کو کوڑ کباڑ ملا انہوں نے بخاری میں چپکا دیا، مسلم شریف میں چپکا دیا، جو سچ حقائق پر مبنی جو روایات ہیں وہ بھی چلو انہوں نے اس کے اندر ڈال دی۔ اب بخاری صاحب نے صحیح کیا لکھا ہے یا غلط کیا لکھا ہے، مسلم نے صحیح کیا لکھا ہے، غلط کیا لکھا ہے، باقی آپ کے جو محدثین ہیں انہوں نے جو جھوٹ لکھا ہے، جو سچ لکھا ہے، اس کی تمیز آپ کہاں سے کرتے ہو؟ اب ظاہری بات ہے آپ کو علم رجال کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو جب آپ علم رجال کی طرف جاتے ہو تو پھر وہ جو رجالی آپ کے جو محدثین ہیں پھر تو وہ آپ کے ساتھ بابے ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کے بغیر آپ بخاری مسلم کے اندر بخاری کے جو جھوٹ ہیں، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، بقول آپ کے ہی وہ جو بابے علمی رجالی بابے ہیں انہوں نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، ان کے اصول کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کا فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ خیر یہ تو شروع سے ہی آپ کا جو کچا چھٹا ہے وہ تو کھلا ہوا ہے کہ آپ کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے یا کس سوچ سے آپ تعلق رکھتے ہو۔ اور اب بھی اگر آپ کو کوئی محب اہل بیت سمجھے گا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہی وہ ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو۔ یہ آپ کی چلاکی اور مکاری اب ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اور یقین کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بکواسات تو آپ پہلے بھی کرتے آئے ہو شیعوں کے خلاف، لیکن جو اب آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں، مکتبہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے دل ہیں وہ آپ کی وجہ سے غمگین ہے، اور لوگوں کو آپ کے اوپر غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ درست کرو، اور جو آپ نے اپنے چمچوں کو آگے کیا ہوا ہے ان کو بھی تھوڑی سی کوئی تمیز اور اخلاق کے دائرے میں بات کرنے کی بھی آپ ان کو درس دیا کرو۔ اور اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں بھی تو اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یقین کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب مکتبہ اہل تشیع کے آپ کے جو گھٹیا ترین الفاظات ہیں ان الفاظوں کی وجہ سے ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں۔